والدین کے حقوق بہت زیادہ اہم ہیں۔ ایک کتاب لکھی گئی جس کا نام ہے کشف احوال الموتى والقبور، مرنے کے بعد مردوں کے حال اور قبر کے اندر کیا کیا کچھ ہوتا ہے، ان چیزوں کو ایک بہت بڑے بزرگ تھے انہوں نے اکٹھا کیا۔ اس کے اندر 13 چیزیں ایسی لکھی ہیں، 13 چیزیں جو عذاب قبر کا سبب بنتی ہیں، جس کی وجہ سے بندہ قبر میں جا کر مصیبت میں پھنس جاتا ہے۔ یہ قبر اس کے اوپر تنگ ہو جاتی ہے، اس قبر کو دھوئیں سے بھر دیا جاتا ہے، قبر کو سانپ اور بچھوؤں سے بھر دیا جاتا ہے۔ عذاب قبر کا سبب بننے والے 13 بڑے بڑے گناہ لکھے ہیں۔ ان 13 گناہوں کے اندر ایک گناہ شراب کا پینا بھی ہے، ایک گناہ بغیر غسل کے رہنا، ناپاکی کی حالت کے اندر رہنا بھی ہے، ایک گناہ پیشاب کے قطروں سے اپنے آپ کو محفوظ نہ رکھنا بھی ہے۔ 13 گناہ لکھے، اور ان 13 گناہوں میں سے ایک گناہ ماں باپ کے ساتھ بے ادبی بھی ہے، ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آنا بھی ہے، ماں باپ کے حقوق کو پامال کرنا بھی ہے۔ یہ ایک ایسا بڑا گناہ ہے جس کی وجہ سے ایک انسان قبر کے عذاب کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ بہت بڑا گناہ ہے ماں باپ کی نافرمانی کرنا۔ عقوق کہتے ہیں ماں باپ کی نافرمانی کرنے کو، اور بر کہتے ہیں ماں باپ کی فرما برداری کرنے کو۔ 2 حدیثیں ہیں، ایک حدیث پاک کے اندر، طبرانی کے اندر یہ حدیث پاک ہے، رسول پاک علیہ الصلاۃ فرماتے ہیں من زار قبر ابویہ او احدہما یوم الجمعہ غفر لہ، جس آدمی کے ماں باپ دنیا سے چلے جائیں یا ماں باپ میں سے ایک دنیا سے چلا جائے، اور وہ آدمی جمعے کے دن جا کر اپنے ماں باپ کی قبر کی زیارت کر لے، دونوں کی یا ایک کی، جو بھی فوت ہو چکے ان کی زیارت کر لے، غفر لہ، ایک تو یہ کہ اللہ اس کے سارے گناہوں کو بخش دیں گے، دوسرا یہ کہ اللہ اس کو بار یعنی ماں باپ کے ساتھ احسان کرنے والا لکھ دیں گے۔ ماں باپ کے ساتھ احسان کرنے والا تھا یہ بندہ، اس بندے کے بارے میں لکھ دیا جاتا ہے جو آدمی جمعے کے دن اپنے ماں باپ کی قبر کی زیارت کر لے، زندگی کے اندر خدمت کرے، اگر وہ دنیا سے چلے گئے ہیں تو جمعے کے دن جن حضرات کو یہ موقع میسر ہے، بہت بڑی نعمت ہے، اس کو گنوانا نہیں چاہیے۔ ماں باپ کی قبر کی زیارت جمعے والے دن کرنا، اور اگر ایک ہو تو ان کی زیارت کرنا، یہ انسان کے گناہوں کو بخش دینے کا سبب بنتا ہے۔ ایک دوسری حدیث علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف کی شرح لکھی، اس کے اندر یہ حدیث لکھی ہے کہ جو آدمی یہ کلمات پڑھے، الحمدللہ رب العالمین رب السماوات ورب الارض رب العالمین وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ لِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَهُ الْعَظْمَةُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ هُوَ الْمَلِكُ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَرَبُّ الْأَرْضِ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَلَهُ النُّورُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ یہ حدیث پاک کے اندر الفاظ لکھے گئے کہ جو آدمی ان الفاظ کو پڑھ لے اور پھر ہاتھ اٹھا کر کہے کہ اے اللہ ان کا اجر و ثواب میرے والدین کو پہنچا دے، تو قیامت والے دن اللہ فرمائیں گے اس بندے نے اپنے ماں باپ کا حق ادا کر دیا تھا۔ غلطیاں ہو جاتی ہیں، ان کلمات کی وجہ سے وہ ماں باپ کے حق کا ادا کرنے والا شمار ہوتا ہے۔ ایک بزرگ ہیں ابن حوشب رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں سفر میں تھا، میں نے دیکھا کہ ایک قبرستان ہے اور عصر کے بعد ایک قبر کھلی ہے، پھٹی ہے، اس کے اندر سے ایک آدمی نکلا۔ اس کی شکل یہ ہے کہ اس کا چہرہ گدھے جیسا ہے، اس کا دھڑ انسان جیسا ہے، اور 3 دفعہ وہ چیخا ہے جیسے گدھا چیختا ہے، اس انداز سے وہ چیخا۔ اس کے بعد دوبارہ وہ اندر چلا گیا، قبر بند ہو گئی۔ میں بڑا حیران ہوا، زندگی میں ایسا واقعہ نہ سنا تھا نہ دیکھا تھا۔ میں نے بستی والوں سے کہا کہ یہ کیا ماجرا؟ کہا جی ہر روز عصر کے بعد اسی طریقے سے یہ قبر پھٹتی ہے اور یہ بدبخت نکلتا ہے اور اسی طریقے سے چیخ چلا کر واپس چلا جاتا ہے۔ میں نے کہا اس کا سبب کیا ہے؟ کہا اس کی ماں اس کو نصیحت کرتی اور آگے سے کہتا کیا گدھے کی طرح بولتی رہتی ہو۔ اللہ پاک نے اس کی صورت بھی گدھے جیسی بنا دی۔ اللہ رب العزت نے رشتہ داریوں کو اپنے نام سے کاٹ کر بنایا ہے، اور رشتہ داریوں میں سب سے مقدس رشتہ والدین کی خدمت کا رشتہ ہے۔ جو نوجوان موجود ہیں اس کا اہتمام کریں، جن کے والدین موجود ہیں ان کی زیادہ سے زیادہ خدمت کر کے اپنی آخرت کو بنائیں۔